علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ محترم و مکرم شیوخ کرام، طلبہ اعزام، میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ایک بہت عظیم اور موقر ادارے میں حاضری کا موقع ملا۔ یہ تو ہمارے شیوخ کی ذرہ نوازی ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو کوئی بہت بڑا عالم سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں ادنا سا طالب علم ہوں، اور جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہو گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کی توفیق سے جو خیر برآمد ہو گئی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اساتذہ کی دعائیں ہیں، اور ہمارے جو پوری دنیا میں مشائخ ہیں ان کا حسن ظن اللہ رب العزت نے پورا کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے مشائخ کے حسن ظن پر مکمل طور پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو شعبہ ہے علم دین کا، یہ اس دنیا میں سب سے معزز شعبہ ہے۔ یہ پیشہ پوری دنیا کے تمام پیشوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کتاب و سنت میں جتنے بھی فضائل و مناقب علم کے حوالے سے وارد ہوئے ہیں، ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، طلبہ اعزام موجود ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ میں تو محض یاد دہانی کے لیے، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے یہ باتیں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی فضائل و مناقب علم کے حوالے سے وارد ہوئے ہیں کتاب و سنت میں، وہ سارے کے سارے علم شرعی کے لیے ہیں، وحی کے علم کے لیے ہیں، کتاب و سنت کے علم کے لیے ہیں۔ دنیاوی علوم جن کو ہم علوم کہہ دیتے ہیں وہ دراصل فنون ہیں، دنیا میں کمائی کرنے کے ذرائع ہیں، دنیا میں اپنا رزق کمانے کے وسائل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں علم کے حوالے سے بیان کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ علم شرعی کے لیے ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کسی سائنس کے علم کے لیے، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، یا میتھ کے علم کے لیے، یا کسی زبان کے علم کے لیے یہ فضائل نہیں ہیں۔ ایک شخص چاہے وہ اپنے فیلڈ میں جو شرعیت کے علاوہ کوئی فیلڈ ہے، سائنس ٹیکنالوجی میں اگر وہ پی ایچ ڈی بھی کر جائے اور دینی علوم سے باہرور نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، اور اس کو کوئی بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو علم شرعی کے لیے کتاب و سنت نے بیان کی ہے۔ اس لیے آپ جو لوگ ہیں، میں بھی شامل ہوں ان میں، ہمیں اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا کے سب سے بہترین اور معزز پیشے سے وابستہ ہیں، اور ضروری ہے کہ اتنی بڑی سعادت ہمیں اگر ملنے جا رہی ہے
تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس سعادت سے دور نہ کریں۔ دنیا کی رنگینیاں، دنیا داروں کی سوچ اور فکر اور دنیا داروں کا طرز عمل بس اوقات ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس معزز پیشے کو چھوڑ کر کسی ایسے پیشے سے وابستہ ہو جائیں جو دنیا داروں کی نظر میں اچھا ہے، یا جس کی ویلیو زیادہ ہے، مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہے۔ شیطان ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ بار بار ڈالتا ہے کہ علماء کی قدر نہیں ہوتی معاشرے میں، اگر ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے، فلاں شعبے میں چلے جانا چاہیے، فلاں ہمیں ڈگری لے لینی چاہیے۔ دنیاوی علوم کو پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جو فضائل و مناقب ہیں، جو سب سے معزز اور معتبر علم ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ تو جب آپ کو وہ مل رہا ہے، اگر اس کے ساتھ اگر آپ نے کچھ پڑھ لیا ہے یا کوئی ڈگری لے لی ہے تو اچھا ہے، دنیا میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، لیکن آخرت میں آپ کو فائدہ صرف یہی دینی اور شرعی علم دے گا۔ دنیا میں کوئی بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی ایسی نہیں ہے دنیاوی علوم کے لیے جو بنائی گئی ہو، اور وہاں جانے والے جو طلباء ہیں تو ان کے بارے میں یہ سعادت ہو یا خوشخبری ہو کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں، سوائے شریعت کے علم کے لیے جو ادارے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے جو ادارے ہیں ان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ طالب علم کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو پروٹوکول دیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا پروٹوکول ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، فلاں آفیسر ہے، اس کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، اس کے لیے سڑکیں بند کی جا رہی ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے دوڑ رہی ہیں، ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے، تو ہم اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا سے بڑھ کر پروٹوکول آپ کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے معزز اور پاکیزہ فرشتے اپنے پروں کو آپ کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو عزت دینے کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا اور پاکیزہ پروٹوکول چھوڑ کر آپ اور کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو دنیا کی رنگینیاں کیسے متاثر کر سکتی ہیں، جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب تک ہم شرعی علوم کے طالب ہیں اس وقت تک فرشتے ہمارے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہ تو گھر سے یا اپنی جگہ سے علم شرعی حاصل کرنے کے لیے آنے والے کے لیے راستے میں جو پروٹوکول ہے وہ ہے، اور جب وہ شخص اپنے علم کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو دوسرا پروٹوکول اللہ رب العزت یہ دیتا ہے کہ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ پہلے تم نے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے ہیں تو اب تم اپنے پروں کا سایہ ان کے اوپر کر لو۔ چنانچہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان علم شرعی حاصل کرنے کے لیے اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ بمن عندہ، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنے پروں کی چھاؤں میں انہیں لے لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے معزز فرشتوں میں خود ان کا ذکر فرماتا ہے۔
کتنی سعادت ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا عہدیدار آپ کا ذکر کرے لوگوں کے سامنے کہ فلاں شخص بہت اچھا کام کر رہا ہے، فلاں شخص سے میں متاثر ہوں، فلاں شخص میرا پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے ایسی بات کر دے تو آپ ساری زندگی اس کی وہ ویڈیو یا آڈیو یا اس کی تحریر سنبھال کے رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے لیے کتنی عزت کی بات ہے۔ تو اس کائنات کا خالق و مالک وہ خود اپنے معزز اور معتبر فرشتوں میں، مقرب فرشتوں میں خود ذکر فرماتا ہے ان طلبہ علم کا جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ علم شرعی کے لیے ہے، اس کی دلیل بھی اسی حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ کہ اللہ کے کسی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر کے ساتھ جو وابستہ ادارے ہیں وہ دینی مدارس ہیں، نہ کہ اسکول، کالج اور کوئی یونیورسٹی۔ سائنس ٹیکنالوجی سکھانے والے جو ادارے ہیں وہ اللہ کے گھر نہیں کہلاتے، ہر شخص اس بات سے اتفاق کرے گا۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور پھر آگے یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اللہ کی کتاب یعنی وحی الہی کا آپس میں مذاکرہ کرتے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو پھر ان کو یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان سب سے معزز اور معتبر علم آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے طالب ہیں، تو اپنے آپ کو اس پر کاربند رکھیں، اپنے دل کو جبر کر کے روک لیں۔ دنیا کی جو آسائشیں ہیں یا رنگینیاں ہیں یا جو ماحول ہے اس کو کبھی بھی اپنی خاطر میں نہ لائیں، کیونکہ یہ محض ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو کچھ بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں، حقیقت وہ آخرت ہے، اور یہ آپ اس جامعہ میں، اس ادارے میں، دینی ادارے میں آپ اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں اور اسے سنوار رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس پر کاربند رکھیں، اساتذہ کا احترام کریں، ان کا التزام کریں، ان کے ساتھ لمبا عرصہ گزاریں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، آپ سے علم حاصل کرتے تھے، تو کبھی نہیں اکتائے کہ اب ہم چھوڑ کے چلے جائیں راستے میں، بہت ہو گیا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم نے بہت علم حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ جس نے زندگی کے کسی بھی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی اختیار کی ہے، پھر اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا ہی رہوں۔ ہمارے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں ہے نا، زمانہ طالب علمی میں ہمارے والدین نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں آزاد کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے طلب علم کو توجہ دیں، سب کچھ چھوڑ کر ہمیں کوئی فکر نہیں، کھانے پینے کی فکر نہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں کوئی اور ٹینشن نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی حالت میں علم حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التزام کیا کہ وہ اپنے یہ سارے معاملات بھی سر انجام دیتے۔ ان کی خواہش تو یہی ہوتی تھی کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہیں، آپ کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ لیکن بیوی بچوں کی جو مجبوریاں ہیں، کھانے کمانے کی جو فکر ہے، اس وجہ سے اگر انہیں جانا بھی پڑتا تو وہ اس انداز میں جاتے، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری صحابی سے یہ ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی ہر بات محفوظ کروں گا، اور رات کو جا کر آپ کو بتاؤں گا، آپ اس دن اپنا کاروبار کر لینا، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لینا۔ تو اگلے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے سارا دن۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا علم ہے اس کو محفوظ کریں گے اور مجھے رات کو پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ اس روٹین کے مطابق کام کرتے رہے۔ کوشش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم شرعی کا کوئی ایک لفظ بھی ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت کم عرصہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا نصیب ہوا کہ آخری دور میں مسلمان ہوئے، آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو پھر 2.5-3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا التزام کیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا برداشت نہیں کیا۔ بھوک پیاس سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، شیوخ آپ کو سناتے بھی رہتے ہیں۔ تو بھوک پیاس برداشت کر کے، اپنی حالت غیر کر کے بھی کبھی انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں بازار میں چلا جاؤں اور جا کر وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان کر لوں، اس لیے کہ یہ جو علم شرعی تھا اتنا قیمتی علم ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کچھ بھی دے کر آپ اس کا بدل حاصل نہیں کر سکتے۔ جو آپ کی کلاس میں آپ کے استاد صاحب نے آپ کو پڑھا دیا اور آپ غیر حاضر رہ گئے ہیں، وہ ساری زندگی بھی دوبارہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اس علم سے غفلت کا شکار نہ ہوں، اساتذہ کا التزام کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے وقف ہو گئے ہیں۔ اور خدمت اصل میں ان کی توجہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا قول فعل، اس کو غور کر کے دیکھنے اور محفوظ کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے 10 سال تو خدمت کے لیے وقف رہے، اور اس میں ہر وقت ان کی یہ طلب اور تمنا تھی کہ جو علم شرعی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل علم شرعی تھا، تو وہ اس پر توجہ رکھتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کر دی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں گا، کھانا تناول فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ بطور خادم آپ کے ساتھ تھے۔ حالانکہ چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچوں کی اتنی توجہ کہاں ہوتی ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور چیزوں کی طرف وہ توجہ کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا تو اس میں کدو کا سالن بنا ہوا تھا، شوربہ تھا، اس میں گوشت کی بوٹیاں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا تو میری توجہ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کھانے کا۔ یہ بھی شریعت ہے نا، علم شرعی، اس کی طرف توجہ ہے، خود کھانے کی طرف توجہ نہیں کی، باوجود بچپن کے کہ اس عمر میں زیادہ توجہ ہوتی ہے کھانے پینے کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے کھاتے ہیں اور کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یتتبع الدباء من حوالی القصع، وہ پوری پلیٹ میں سے یا برتن میں سے آپ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور علم شرعی کو محفوظ کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کدو کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے لے کر پھر ساری زندگی میں کدو کو پسند کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور باقی نصائح تو آپ شیوخ سے سنتے رہتے ہیں۔ تو طلب علم کے حوالے سے اپنے آپ کو مخلص کر لیں۔ جب آپ اپنے آپ کو مخلص کر لیں گے اللہ کے لیے تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر لیتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کی منشا اللہ پوری کر دیتا ہے، اس کو اللہ راضی کر دیتا ہے، اس کو اللہ مطمئن کر دیتا ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اطمینان آپ کو ملے، نہ دولت میں اطمینان ہے، نہ شہرت میں اطمینان ہے، نہ عہدے اقتدار میں اطمینان۔ اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، علم شرعی میں ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور ذکر سے مراد علم شرعی بھی ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طلبہ علم آتے ہیں مسجد مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو آپ اسی دینی علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اور دنیا کیا کہتی ہے، یہ دنیا کیا چاہتی ہے، دنیا کس کو اہمیت دیتی ہے، اس کو چھوڑو، کیونکہ دنیا کا خالق و مالک جس چیز کو چاہتا ہے آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں، آپ اس کے طالب ہیں جس کو اللہ رب العزت اہمیت دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل ان ساری فکروں سے آزاد کر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کا جو ایک فرمان ہے جو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، یا اس کو مسند بھی کہتے ہیں، اس میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کونوا فی الناس کالنحلۃ فی الطیر۔ یہ طلبہ علم کو انہوں نے وصیت کی، نصیحت کی کہ لوگوں میں اپنا رویہ ایسا رکھو، لوگوں میں آپ کا جو رہن سہن ہے ویسا ہونا چاہیے جیسا کالنحلۃ فی الطیر، پرندوں میں شہد کی مکھی کا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی بھی اڑتی ہے نا، اس حساب سے پرندہ بھی ہے، شہد کی مکھی بھی ایک پرندہ ہے۔ اور دنیا میں، جہان میں اور بہت سے پرندے ہیں، بڑے بڑے پرندے ہیں، بڑے بڑے پروں والے، بڑی بڑی طاقت والے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح سند سے ان سے یہ فرمان ثابت ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخبرنا محمد بن السلط، امام دارمی کے استاد محمد بن سلط، وہ کہتے ہیں حدثنا منصور هو ابن ابی الاسود، منصور بن ابی الاسود ان کے استاد ہیں، عن الحارث بن ابی حصیرہ، وہ حارث بن ابی حصیرہ سے بیان کرتے ہیں، عن ابی صادق الازدی، وہ ابو صادق ازدی سے بیان کرتے ہیں، عن ربیعہ بن ناجز، وہ ربیعہ بن ناجز سے بیان کرتے ہیں جو کہ شاگرد ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال قال علی کونوا فی الناس کالنحلۃ فی الطیر، آپ دنیا میں لوگوں میں اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھیں جس طرح پرندوں میں شہد کی مکھی رہتی ہے۔ کیوں مثال، اس مثال کی تطبیق بھی پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی کہ انہ لیس من الطیر شیء الا وهو یستضعفها، دنیا کے پرندوں میں سے کوئی پرندہ ایسا نہیں جو شہد کی مکھی کو حقیر نہ جانتا ہو۔ بڑے بڑے پرندے ہیں نا، سارے ہی کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ ہمارے جو خاندان میں یا پرندوں میں بالکل حقیر سی چیز ہے، شہد کی مکھی چھوٹی سی۔ بڑے بڑے پرندے جو ہیں اس سے مذاق کرتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہمارے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ پرندے شہد کی مکھی کو حقیر سمجھتے ہیں تو کیا شہد کی مکھی اپنا کام چھوڑ دیتی ہے؟ کیا وہ ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں اڑنا چھوڑ دوں کیونکہ لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں، لوگ تو میرا جو کام ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو میں اپنا شعبہ تبدیل کر دوں، میں کچھ اور کرنا شروع کر دوں؟ نہیں، شہد کی مکھی اپنے کام میں مخلص ہو کر جاری رہتی، وہ ساری زندگی اپنے اسی کام کو جاری رکھتی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر پرندے جو ہیں وہ اس کو حقیر کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے لو یعلم الطیر، اگر پرندوں کو علم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کتنی برکت رکھی ہے، کہ وہ جو کام کرتی ہے اس کام کا جو حاصل ہے شہد، وہ دنیا والوں کے لیے شفا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو شفا بنایا ہے۔ اگر پرندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں کتنی برکت رکھی ہے، اس کے پیٹ میں کتنی برکت رکھی ہے، تو لم یفعلوا ذلک بہا، کبھی اس کو حقیر نہ جانے۔ یہ قصور شہد کی مکھی کا نہیں ہے بلکہ ان پرندوں کا ہے
جو اس کی قدر و اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو دنیا دار اگر آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ کے پیشے کو وہ اہمیت نہیں دیتے، تو قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کے پیشے کا نہیں ہے، آپ کے شعبے کا نہیں ہے، بلکہ قصور ان لوگوں کا ہے۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے، دنیا داروں کو، کہ اللہ رب العزت نے ان طلبہ علم میں کتنی خیر رکھی ہے، ان علماء میں اللہ رب العزت نے کتنی برکت رکھی ہے، کہ یہ نظام جو کائنات ہے، دنیا کا نظام انہی کی وجہ سے قائم۔ جب تک علم شرعی موجود ہے یہ دنیا کا نظام قائم رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا، آپ کو معلوم ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کی زمین میں ایک شخص بھی اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے۔ حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، بعض اہل بدعت نے اسے لفظ اللہ کے صرف مفرد ذکر پر بھی استدلال کیا ہے، جو کہ باطل ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے جب تک دنیا میں موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دنیا کا نظام آپ کی وجہ سے قائم ہے، اہل علم کی وجہ سے قائم ہے۔ جب تک اس دنیا میں خیر ہے، نیکی ہے، اہل علم کی وجہ سے ہے، اور جب خیر ختم ہو جائے گی تو اشرار الناس جب ہوں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت اشرار الناس پہ قائم ہو جائے گی۔ تو اگر ان لوگوں کو، دنیا داروں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے آپ کے سینوں میں کتنی برکت رکھی ہے، جو کچھ انہیں مل رہا ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے مل رہا ہے، ان کا نظام اگر چل رہا ہے تو آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے تو کبھی بھی آپ کو حقیر نہ سمجھیں۔ تو اگر آپ کو حقیر سمجھتے ہیں تو نہ آپ کا کوئی قصور ہے، نہ آپ کے شعبے کا، نہ آپ کے پیشے کا، حقیقت میں ان کے فہم کا قصور ہے، ان کے علم کا قصور ہے۔ تو اپنے آپ کو شہد کی مکھی کی طرح بنا کے رکھیں، کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہوں لوگوں کے رویے کی وجہ سے، ان کے مذاق کی وجہ سے، اپنے کام میں جاری رکھیں۔ علم سیکھنا سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تو وہ ہے، نہ تو لینڈ لارڈ بہترین ہے، نہ کوئی بینک بیلنس والا بہترین ہے، نہ کوئی عہدیدار اور کسی بڑے مقام پر جو فائز ہے وہ بہتر ہے، بہتر آپ لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہیں، سیکھنے والے ہیں، یہ سکھانے والے ہیں، وہ اس دنیا کائنات میں سب سے بہترین لوگ۔ تو آپ تو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بہترین ہیں، کیوں آپ اللہ کے ہاں اپنا مقام گھٹانا چاہتے ہیں اس شعبے کو چھوڑ کر؟ اور الحمدللہ میں نے تو زندگی میں تجربہ کیا ہے، کئی موڑ ایسے آئے کہ میں بھی بہکنے لگا تھا کہ میں نے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پھر ایم فل، پھر پی ایچ ڈی سب کچھ کر لیا۔ درمیان میں کئی دفعہ موقع ایسے آئے، آفرز ہوئی، بلایا کہ آپ آئیں، بہت سے اہل علم کی طرف سے جو کہ یونیورسٹی سے وابستہ ہے، ہمارے پاس جگہ بھی ہے، سلیکشن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم آپ کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے کی تنخواہ بھی ملے گی، اسائشن بھی ملے گی، اور بہت ضرورت ہے یونیورسٹیز میں کام کرنے کی، یہ کہا گیا۔ لیکن میں نے ایک ہی جواب دیا کہ جو کام میں کر رہا ہوں میں اسی جگہ پر کر سکتا ہوں جس جگہ پر کر رہا ہوں، یہی مدارس وہ جگہ ہیں جہاں میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ میں نے پی ایچ ڈی تک پڑھا ہے، وہاں آپ کو افعال ناقصہ پڑھائے جاتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل پڑھائے جا رہے ہیں، وہاں آپ کو صحیح حسن کی تعریفیں اصول حدیث کی پڑھائی جا رہی ہیں، جو ہمارے پہلی دوسری کلاس کے اور درجے کے طلبہ علم پڑھ چکے ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے جان رہے ہوتے ہیں، وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو وہاں جا کر میں یہ پڑھاؤں گا، اور جو میں نے حاصل کیا ہے، جو مجھے اساتذہ نے محنت سے ایک علم دیا ہے، میرے علم کو تو زنگ لگ جائے گا، میں کہاں کیا کروں گا اس علم کا؟ ہاں وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، جو کالج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک سطحی سا علم ہوتا ہے، ابتدائی معلومات ہوتی ہے، اور وہی معلومات وہاں چاہیے ہوتی ہے، وہ وہاں کام کر رہے ہیں، موجود ہیں ایسے رجال وہاں، لیکن جو کام میں یہاں کر سکتا ہوں میں وہاں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے
ہر نعمت دے دی، اطمینان، سکون، ہر چیز اللہ رب العزت نے وافر عطا کر دی۔ میں اگر اس شعبے کو چھوڑ جاتا تو آج کچھ بھی نہ ہوتا، اب بھی کچھ نہیں ہوں، لیکن جو کچھ ہے اللہ رب العزت کا فضل و احسان، صرف اپنے آپ کو اس دین سے مخلص کرنے کی وجہ، کیونکہ مجھے میرے کچھ اساتذہ جو ہیں، جن میں سر فہرست فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ، وہ میرے بہت بڑے محسن ہیں، میری شخصیت کو سنوارنے میں جو کچھ بھی ہیں تھوڑا بہت ان کا بڑا کردار ہے۔ تو وہ مجھے ہمیشہ سے یہ نصیحت کیا کرتے ہیں، جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، کہ اس شعبے کو آپ کے چھوڑ کے نہیں جانا، بلکہ وہ تو مثال دیا کرتے ہیں، جو گوشت ہوتا ہے نا، گوشت، آپ گوشت اگر فریزر میں رکھیں گے تو محفوظ رہے گا، لمبے عرصے تک، مہینوں سالوں تک محفوظ رہے گا، لیکن اس گوشت کو آپ نکال کے رکھ دیں باہر، اس ماحول میں ایک دن بھی نہیں نکالے، باسی ہو جائے، اس میں سڑاند آ جائے گی، اس میں سمیل پیدا ہو جائے گی۔ تو جو اہل علم ہیں وہ اس ماحول میں مسجد مدرسے سے منسلک رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو برقرار رکھ سکیں گے، ان کی تازگی برقرار رہے گی۔ اگر اس ماحول سے بالکل علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر خرابی آ جائے گی، سڑاند پیدا ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ جو میرے معزز اور محترم طلباء ہیں ان کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے دین سے آپ جڑے ہیں، پھر جڑے رہیں، ثابت قدمی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اختیار کریں، دنیا آخرت میں اللہ رب العزت انشاءاللہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے مجھے بھی اور آپ احباب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو دینی ادارے ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ سب کچھ چھوڑ کر جو یہاں بیٹھے ہیں، اپنے آپ پر جبر کیا، اللہ رب العزت اس کا اجر دنیا آخرت میں انہیں نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔